बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, काबुल में एहतजाज हुआ, ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात भी आए। ये चंद सौ लोग थे और इन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये नारे लगाने वाले कौन थे, इसके मुहर्रकात क्या थे, क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे काबुल में लग रहे थे, क्यों तालिबान को गोलियां चला के क्राउड को मुंतशिर करना पड़ा, क्या लेटेस्ट सूरत हाल है, किसकी गिरफ्तारी हुई है, इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, मैं आपके सामने तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रखता हूं। आपको तमाम बात समझ आ जाएगी। इसको समझने के लिए हमें इनके नारों की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ताजिक पंशीर में शिकस्त खा गए हैं, ताजिकिस्तान को तकलीफ पहुंची है। ताजिकिस्तान, भारत और एक और मुल्क जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा, वो कुछ खुश नहीं है पंशेर के फॉल से। उनको ये लगता था कि पंशेर रेजिस्टेंस कर सकेगा, लेटर ऑन हम इनको फ्यूल करके और फिर से अपना असर और सुख बढ़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इन नारों की लैंग्वेज सुननी पड़ेगी। आपने सुना, मकबर पाकिस्तान से शुरू हुआ, फिर आज़ादी आज़ादी के नारे और एंड में फिर मकबर पाकिस्तान की बात, यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। अब आपने ये समझना है कि ये पर्शियन ज़ुबान है, फ़ारसी ज़ुबान है। मैं आपको एक और जगह की वीडियो दिखाता हूँ। मकबर पाकिस्तान। लेकिन ये वीडियो नाज़रीन काबुल की, अफगानिस्तान की किसी भी जगह की नहीं है। ये वीडियो है ईरान की। पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर ईरान में यही नारे लगाए गए हैं। ईरान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हैं भारत से, मौजूद हैं। अफगानिस्तान में 20 साल भारत रहा है, बहुत सारे लोग भारत से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब इन सारी चीज़ों के मुहर्रिकात समझ लें पहले आप। मैं ईरान के आपको इलादा बताऊंगा वजूहात, लेकिन फ़िलहाल जो काबुल में हुआ है उसकी 2-3 वजूहात समझ लें। कल एक खतरनाक तरीन प्रोपेगेंडा किया गया भारत की तरफ से, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने मेरी देखी होगी कल की वीडियो, कि जिस तरीके से पाकिस्तानी जहाज़ों के, पाकिस्तानी ड्रोन्स के पंशीर के ऊपर जाने, आईएसआई के किरदार के पंशीर में कामयाबी के पीछे आईएसआई है, उन्होंने मदद की है तालिबान की। और इस तरह की जब खबरें भारत ने इतने ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई, ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने एग्रेसिवली चलाई थी। भोंडी, हम उसको भोंडी समझते हैं। हमारे यहाँ ऑफिशियल कोई जवाब भी नहीं दिया जाता, बस ठीक है हम लोगों ने बात कर दी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये इनफ है। ऑफिशियल जवाब गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए था। डीजीएसपीआर ने थोड़ा सा इसको किया है, लेकिन इसके अलावा कोई हमें ऑफिशियल लेवल पे, फॉरेन ऑफिस लेवल पे इसको कहना चाहिए था कि भारत ये जो काम कर रहा है, ये जो झूठ बोल रहा है कि जी पाकिस्तानी जहाज़ वहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन वहाँ जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमारा ये क्लाइंट स्टेट बन जाएगा, हमारी प्रॉक्सी स्टेट बन जाएगा। ये प्रोपेगेंडा मुसलसल चल रहा है और यही प्रोपेगेंडा 20 साल से भारत चला रहा है, अमेरिका चला रहा है अफगानिस्तान में, काबुल में। ऑफ कोर्स फ्यू हंड्रेड, हो सकता है फ्यू थाउजेंड लोग ऐसे हों जो इस प्रोपेगेंडे पे बिलीव करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनके लिए अफगानिस्तान से निकलना आसान हो जाए। क्योंकि आज तालिबान ने दोबारा अमेरिका को ये यकीन दिलानी कराई है कि काबुल एयरपोर्ट चालू हो गया है, अब आप जिन जिन लोगों को मजीद लेके जाना चाहते हैं, असाइलम सीकर्स को आप लेके जा सकते हैं। ये उसकी भी एक और कोशिश है। ये असाइलम की एप्लीकेशन है, ये जो मुजाहरा हुआ है काबुल में। लेकिन इसके साथ आपने एक आवाज़ सुनी होगी लड़के की, वो लड़का रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, यानी वीडियो वो बना रहा है। आपको पता चलता है बाकी आवाज़ें दूर से आ रही हैं, उसकी आवाज़ सबसे करीब से आती है। यहीं से स्टार्ट करता है, फिर वो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाता है। कहाँ ये जा रहा है मैं भी कंफर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन कहाँ ये जा रहा है मैं तकरीबन 70-80% कंफर्म हूँ कि जो तोलो न्यूज़ का चैनल है अफगानिस्तान का, इसको आप अफगानिस्तान का जियो न्यूज़ समझ लें। ये अमेरिका और अशरफ गनी के लिए तो काम करता था, लेकिन तालिबान के साथ कुछ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं बन रहे अभी तक। तो कहा जा रहा है कि ये वो था तोलो न्यूज़ का रिपोर्टर, वहाँ पे मौजूद था, मुजाहरे को कवर कर रहा था, वीडियो बना रहा था, ये नारे लगा रहा था मकबर पाकिस्तान के, ये नारे लगा रहा था तालिबान से आज़ादी आज़ादी के। इसको इत्तलात आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया है तालिबान ने इसको, क्योंकि ये वहाँ पे इंस्टिगेट करवा रहा था गलत नारे। लोग हो सकता है अपनी आज़ादी की बात कर रहे हो। इसके पीछे एक और मुहर्रिक है कि आपको पता है कि ये नहीं हो सकता कि अहमद शाह मसूद की कोई सपोर्ट नहीं है पूरे अफगानिस्तान में। उसके बेटे ने जब ये बयान दिया था, और कल दिया था, ऑडियो पैगाम भी जारी किया उसने, कि जहां भी आप अफगानिस्तान में हैं मुजाहरे करें, बाहर आएँ, जिसने हथियार उठाने हैं वो हथियार उठाए, और
ایک ریبیلین کی طرف اس نے اکسایا تھا لوگوں کو، وہ بھی ایک اس کے پیچھے محرک ہے۔ بھارت خاموشی سے نہیں جائے گا، میری بات یاد رکھیں۔ یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، اس ٹائم ہماری صورتحال کیا ہے؟ وہ کچھوا اور خرگوش والی کہانی یاد کریں۔ ہم اس ٹائم خرگوش والی صورتحال میں ہیں۔ ہم نے بھارت کو فی الحال اس ریس میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن بھارت ہمارا پیچھا کرتا رہے گا۔ اگر ہم نے کمپلیسنسی کا مظاہرہ کیا اور ہم جا کے لمبی تان کے سو گئے تو بھارت ہم سے دوبارہ اس ریس میں، یہ جو خطے کی جنگ ہے، اس میں آگے نکل جائے گا۔ ہم صرف وقتی طور پہ کچھ لیڈ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بھارت نے اب یہ والی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں۔ یہ بتایا جائے گا کہ افغانستان میں پاکستان ان پاپولر ہے، جو کہ 20 سال کی ان کی محنت تھی اور بہت سارا اس سے فرق پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، ایون پاکستان میں جو ریفیوجیز بھی رہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی نفرت ڈال دی گئی اور وہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو جو پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے لوگ نظر آتے ہیں، یہ وہ ریفیوجیز ہیں جو ایکچولی افغان ہیں۔ پاکستان نے ان کو سہارا دیا، پاکستان نے ان کو خوراک دی، تعلیم دی، روزگار دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے ریاست کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ نفرت ڈال دی گئی ہے کہ تمہاری ساری سفرنگ کا ذمہ دار پاکستان ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے۔ روس کو نہیں گلا کرتے، امریکہ کو نہیں گلا کرتے، اشرف غنی جو پیسے لے کے بھاگ گیا اس کو نہیں گلا کرتے۔ تو بھارت کا یہ پروپیگنڈا جو اس نے پنشیر کے حوالے سے کیا تھا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ری ایکشن ہو سکتے۔ چند لوگ، یہ کوئی لاکھوں میں لوگ نہیں ہیں، چند 100 لوگ تھے، اس کا بھی ری ایکشن ہے۔ اس میں بھارت کا کردار میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹلی بھی ہے، ان کے انڈر انفلوئنس لوگ اب بھی کابل میں موجود ہیں، ان کے سلیپر سیلز اب بھی کابل میں موجود ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ انسٹیگیٹ کروایا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو دکھایا کہ جو نعرہ یہاں لگ رہا ہے وہی نعرہ لگ رہا ہے آپ کے پڑوسی ایران میں بھی پاکستان کے خلاف، مرگ بر پاکستان۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایران اس ٹائم امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہتا ہے، اسٹرانگ ٹرمز پہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ اشارے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ایران کو بارگیننگ چپس چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس نے نیوٹرل کر کے دکھانا ہے کہ ہم نہیں پاکستان اور طالبان کے اندر گھس رہے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو میں انیشل بتا رہا ہوں، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے ناظرین، اس سے زیادہ تھوڑی گہری وجہ ہے۔ تاجکستان، پنشیر، امراللہ صالح، احمد مسعود اور ایران کا تعلق کیا، یہ آپ سمجھ لیں۔ ایران تاجکستان refer to the bilateral relations between Iran and Tajikistan since the collapse of the Soviet Union. The two countries have naturally enjoyed a close and strong relationship with the two often being described as one spirit in two bodies. آپ کو پتا ہے کہ ہارڈ لائنر جو تھے محمود احمدی نژاد، وہ تاجکستان کے ساتھ ایران کے رشتے کو کہا کرتے تھے دو جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تاجکستان کے ساتھ ایران ایسے ہے بالکل۔ تاجکستان کس کی سپورٹ کر رہا ہے؟ پنشیر میں جو ریزسٹنس ہے اس کی، ٹھیک ہے، پوری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ان کو سپورٹ فراہم کیا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے جی۔ ایران اور تاجکستان کا رشتہ کیسے ہے؟ ایسے بالکل۔ پاکستان کے ساتھ اتنا کلوز کبھی ایران نہیں ہوا جس طرح تاجکستان کے ساتھ ہے۔ ایک اور میں آپ کو ان کے کلوزنس کی بتاتا ہوں دلیل، یہ یوریشیا ڈیلی مانیٹر کی طرف سے خبر ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ میجر جنرل محمد بقیری، دا چیف آف اسٹاف آف دا ایرانین آرمڈ فورسز، اینڈ کرنل جنرل سریل مرزو، دا ڈیفنس منسٹر آف تاجکستان، میٹ لاسٹ ویک، یہ اپریل میں ہوا تھا، where they signed an agreement on creating a joint military defense committee۔ ایران اور تاجکستان کی ایک جوائنٹ ملٹری ڈیفنس کمیٹی ہے، ان کے دفاع کے پیکٹ ہیں آپس میں، یہ ملک ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے ضامن ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ۔ اب تاجکستان کا اگر مفاد پنشیر ویلی میں ریزسٹنس کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے ایران کا مفاد بھی وہاں ہوگا۔ ایک اور چیز، کچھ ایران کے کافی قریب سمجھے جانے والے پنشیر ویلی میں جو لیڈران تھے، کچھ کمانڈر تھے، وہ پچھلے 48 گھنٹے میں مار دیے گئے ہیں۔ اس حملے کے حوالے سے بھارت نے جب پروپیگنڈا کیا کہ یہ پاکستان کے ڈرون سے ہوا تھا، ایران اس وجہ سے خوش نہیں، اور وہ ایران کس قسم کا ری ایکشن دیکھ رہا ہے، یہ تہران ٹائمز کی آپ خبر دیکھیں، یہ آج کی ٹویٹ ہے ان کی، تہران ٹائمز کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئی ہے۔ The question of interference in Afghanistan's internal affairs were raised after the Inter-Services Intelligence ISI Director General Lieutenant General Hamid dashed to Kabul on an unannounced visit last week۔ ابھی تک اس پر انہیں ایران کو کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں۔ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ISI چیف جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، مسئلہ انڈیا کو ہو، مسئلہ پنشیر میں بیٹھے ہوئے امراللہ صالح کو ہو جو اب خیر بھاگ گیا ہے، کسی اور کو ہو تو سمجھ آتی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، ایران کی فورن منسٹری کا آپ کو پتا ہے وہاں سے بیان آیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے ڈرونز نے، جہازوں نے کچھ کیا پنشیر ویلی میں۔ پنشیر ویلی کی بات کر رہے ہیں، کابل کی بات نہیں کر رہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کا ایتھنک، ریلیجس اور بہت سارے اس چیز میں ایلیمنٹس ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پھر اس وجہ سے تاجکستان ایران کے آپس کے تعلقات بھی ہیں،
اس وجہ سے ایران اس ٹائم کھل کے بات کر رہا ہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز تو سمجھ آتی ہے, پٹواری ہر جگہ ہوتے ہیں, ایران میں بھی ہیں پٹواری افغانستان میں بھی موجود ہیں, جن کو جس طرف لگا دو نا کولو کے بیل وہ لگ پڑتے ہیں. پیسہ نوٹ دکھا دو, نوٹ کے لیے بکتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایران میں بھی ایسے لوگ ہیں جو روز پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ کے خلاف. رجیم چینج امریکہ کا آپ کو پتا ہے کہ ہر وقت لگے ہوتے ہیں. کئی حامد میر ٹائپ وہاں بھی موجود ہیں جو حکومت کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں کہ اس حکومت کو گراؤ اور کوئی نیا سیٹ اپ لے کر آؤ, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو پٹواری ٹائپ کے لوگ جو کولو کے بیل ہوتے ہیں انہیں جدھر مرضی لگا دو, جدھر ان کا منہ کر دو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. ایک تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پیسے کے نام پہ بکتے ہیں, جو اپنے آپ کو ریزسٹنس کا نام دیتے ہیں, پیسے لے کے بکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کی کوئی ریلیجس موٹیویشن ہوتی ہے, ایتھنک موٹیویشن ہوتی ہے. یہاں پہ یہ سارے ایلیمنٹ اکٹھے ہو گئے ہیں, یکجاں ہو گئے ہیں. ایک بندے نے, کابل کی رہائشی نے بتایا ہے ابھی کہ مظاہرین سے زیادہ تو وہاں کیمرے والے لوگ نظر آ رہے ہیں, مطلب میڈیا کے لوگ. بھارت نے اتنا سٹرونگ پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف کہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. العربیہ انگلش ٹویٹ کرتا ہے, پاکستان ملٹری فورسز ہیلپ طالبان ان دا فائٹ ٹو کیپچر پنچیر پروونس فرام دا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ان افغانستان. یہ CNN نیوز 18 جو انڈیا کا چینل ہے اس کی رپورٹ کو کوٹ کر کے العربیہ چینل بھی اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے مدد کی ہے. بھارت حالانکہ ایک گیم کی, ویڈیو گیم کی پکچر چلاتا رہا ہے اپنے چینل پہ, پھر بھی بھارت کی خبروں پہ یقین کیا جا رہا ہے. بھارت کا بڑا انفلوئنس ہے دنیا میں, بھارت کی بڑے چینلز میں انویسٹمنٹ ہے, بھارت کے بڑے تھنک ٹینکس میں انویسٹمنٹ ہے, بڑے سیاستدانوں کو اوپر لانے میں بھارت انویسٹمنٹ کرتا ہے, اسٹریٹجک پلیسز پہ لوگوں پہ انویسٹ کر کے ان کو جتواتا ہے الیکشن. بھارت اس لیے بھونڈا بھی جب کوئی مذاق کرتا ہے یعنی کیمپین کرتا ہے جو ہمیں مذاق لگتی ہے, ہمیں مذاق نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اس کو سیریس لے کے فوراً کاؤنٹر کرنا چاہیے. ہمارے اداروں کو سمجھنا ہوگا, بھارت جتنی مرضی بھونڈی کیمپین چلائے, آپ اس کو اگریسولی ٹیکل کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا کہ بھارت کی بات پہ یقین کیا جاتا ہے. اب تک بھارت کے سورسز کو کوٹ کر کے میڈیا پہ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے ڈرونز اور جہاز گئے تھے اور انہوں نے مدد کی تھی. یہ پاکستان پہ خطرناک چارج شیٹ ہے, فیٹف سمیت ہمیں بہت ساری بلیک لسٹوں میں ڈالا جا سکتا ہے اگر یہ الزام سچا ہوتا. تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا خطرناک الزام ہے. اب آپ دیکھ لیں جیسے تولو نیوز والا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نعرے لگا رہا تھا اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اسے گرفتار بھی کر لیا طالبان نے. یہ ساری صورتحال میں پاکستان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں اور ہمیں خرگوش والی حرکت نہیں کرنی, جاگتے رہنا ہے. آپ سب سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.